وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 30 سے 32، حصہ اول، درس کا نمبر 1902. آج کا موضوع دین اسلام کی حقیقت. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرین. مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 30. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس تم قائم ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ، قائم ہو جاؤ یعنی متوجہ ہو جاؤ یا اپنا رخ پھیر لو اس دین کی طرف یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر لو. واتقوہ،
اور اس کا تقوی اختیار کر لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ کون ہے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا، وکانوا شیعاً، گروہوں میں بٹ گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں خوش ہے، اسی میں مگن ہے۔ 2 آیات ہیں سامعین کرام، بلکہ 3 آیت میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنائی ہے، اور گزشتہ جو سبق تھا بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یعنی بغیر کسی علم کے جو بھی اپنی خواہشات نفس کی بنا جو بھی رویہ اختیار کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 29 میں یہ مضمون تھا۔ آج کی آیات کا آپ نے ترجمہ سن لیا، اس میں یہی مضمون ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ دیکھیں بات بالکل سادی سی ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی میں اس کی دین کا لفظ آئے میں تھوڑی سی تشریح کروں۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ دین ایک خاص طرز زندگی کو کہتے ہیں، یعنی یہ میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد تو واضح ہے، باطن ہے، آخرت ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے تقرب، دیدار اور قرب اور ملاقات کا شرف عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھجوایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اچھے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، سورہ ملک میں مضمون ہے اور جگہ جگہ اور بھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت اور زندگی کو میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میں سے وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ احسن عملا، تھوڑی توجہ سامنے کرام، دین پہ میں بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر سورہ کہف کا مضمون ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا او کما قال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، یہ جو میں نے زمین پہ جو بھی ہے یہ اسی کی زینت ہے، اس پہ دھوکہ نہ ہو جانا، یہ یہی رہ جائے گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اچھا طریقہ، حسن عمل، سورہ ملک کا بھی یہی مضمون ہے۔ بہرحال اچھا، یہ حسن عمل کیا ہے؟ اچھا طریقہ، اچھا عمل، حسن عمل، اچھا عمل، اچھا طریقہ، یہ تھوڑی سی بنیادی بات ہے، اس میں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے 5 بنا تک، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر باقی زندگی دیکھیں ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم زندگی نہیں گزار رہے، نہ ہم اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے عبادت اور بندگی کو یہی ذکر اور اذکار اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر میں مختصر اگر آپ کو بات بتاؤں تو یہ بات چونکہ آیت قرآنی میں بھی ہمارے سامنے ہی ہے کہ اگر آپ نے آیت نمبر 29 جو گزشتہ سبق تھا، اگر آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ وہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اچھے کام کیا ہیں؟ جس کے کرنے کا ہمیں اللہ نے کام، برے کام کیا ہے جس سے ہمیں روکا ہے۔ اب یہ سارا مضمون اسی میں ہے کہ آپ اچھا عمل کرتے ہیں کہ برا عمل کرتے ہیں۔
آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار کہا ہے قرآن میں۔ تو دیکھیں عمل صالح ہو گیا، حسن عمل ہو گیا، یہ بھی قرآن میں ہے، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ اچھا، اب یہ یعنی اس کی جو جڑ ہے، اس جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے کہ بھئی اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنی مرضی نہ کرو، اپنا اختیار نہ استعمال کرو، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اچھا عمل کر رہا ہے، یہ عمل صالح میں مصروف ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا ہر عمل حسن عمل ہے، ہر عمل میں کہہ رہا ہوں۔ اب ہر عمل میں تو دنیا کے بھلا بتیرے کام آ جاتے ہیں، اس میں آپ بہت سے کام کریں گے اور خالص ظاہر کے لیے کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ڈاکٹر بننے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ حسن عمل ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے رہا ہے، حسن عمل ہے۔ کاروبار کر رہا ہے، حسن عمل ہے۔ کارخانہ کھول رہا ہے، حسن عمل ہے۔ دکان پہ جا رہا ہے، حسن عمل ہے۔ نوکری کر رہا ہے، حسن عمل ہے۔ اور گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، حسن عمل ہے۔ شادی کر لیتا ہے، حسن عمل ہے۔ بچے ہوتے ہیں، حسن عمل ہے۔ بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے، حسن عمل ہے۔ سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہے، حسن عمل ہے۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل میں دیکھیں، ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے ٹوٹلی۔ آخرت کی ہماری آج کے معاشرے میں کوئی وقعت نہیں ہے، وقعت کوئی وزن ہی نہیں ہے آخرت کا۔ آخرت کو ہم غیر اہم سمجھتے ہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ہمارا یقین بالکل نہیں ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ اللہ نے ہماری کیفیت قرآن میں بیان کی ہے کہ آج کے مسلمان، 2022 کے مسلمان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ شک میں ہے۔ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ پھر یہ آج کا مسلمان اس سے اندھا ہو کے زندگی گزار رہے۔ تو یہ تو بات بڑی خطرناک بن گئی۔ آپ نے یوم آخرتی کو بھلا دیا، یوم حشری کو بھلا دیا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے پاس لے جائے جائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کروں گا۔ آپ نے تو وہ دن ہی بھلا دیا ہے۔ اب آپ کا عمل، کوئی عمل حسن عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ کے سارے اعمال برے ہو گئے۔ نماز، روایتی طور پہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے برے اعمال، یعنی جو آپ دین کے بظاہر دین کا لیبل لگا ہوا ہے جن کاموں پہ، وہ بھی برے کام ہو گئے۔ تو ریاکاری میں آ گئے، آپ تو ریاکار بن گئے۔ آپ نے تو متکبرین کی ٹولی میں شامل ہو گئے۔ اب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر۔ ہمارا تو سارا عمل ہی متکبرانہ ہے۔ ہم نے تو اللہ کے حکم کو بھلا کے منچاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تکبر اور کسے کہتے ہیں؟ شیطان کے بارے میں ہے، دیکھیں میں آپ سے مبالغہ آرائی اور ایسی باتیں میں بالکل نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تکبر میں کہہ رہا ہوں، ہم سب متکبرین کی ٹولی میں ہیں۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے۔ شیطان کا کیا عمل تھا؟ ایک حکم نہ مانا اس نے،
باقی تو اس کی ہسٹری میں نافرمانی نہیں تھی، ساری عمر وہ سجدے لگاتا رہا اور عبادتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ فرشتوں کی ٹولی میں شامل ہو گیا، اتنے درجے ہو گئے، لیکن ایک حکم سے انکار کر دیا تو متکبر ہو گیا۔ استکبرت ام کنت من العالین، تم نے تکبر کیا یا تم تھے ہی بڑے، اللہ نے اسے کہا۔ تو دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ تصورات نہیں ہیں دین کے بارے میں، بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حسن عمل، میں دین کی بات کر رہا ہوں بنیادی طور پہ، اور یہ بڑی زور دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہ بات۔ آپ دیکھیں یہ 3 آیات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ 3 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ آپ اپنا رخ پھیر لو، اس یکسو ہو کر اس دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بات کہی بھی ہے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 29 نمبر آیت سے یہ مسئلہ، اگر آپ اس کو 29 نمبر کو ملا لیں یہ آج کے مضمون کے ساتھ تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یا تو بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالم لوگ تو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے بغیر کسی علم کے، اب یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ مضمون بڑا ہی بنیادی ہے، میں نے اللہ کی عطا اس کی توفیق سے 2 اسباق میں آپ سے مضمون 28 اور 29 نمبر جو آیت ہیں، بہرحال آپ دیکھ لیں، میں اب مضمون کو سمیٹ رہا ہوں، اور اصل جو مضمون ہے آج کی 3 آیات کا وہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا پہ ہے، لیکن اس کو آپ یہ گزشتہ جو سیاق و سباق میں آپ اس کو دیکھیں، جو آیت گزر چکی ہے، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرضی، اگر انسان اپنی مرضی جیے گا تو یہ گمراہ ہو جائے گا اور یہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 29 میں تو یہی مضمون ہے، لیکن اگر یہ اللہ کی مرضی سے جیے گا تو پھر بات بن جائے گی۔ میں دین کی بات کر رہا ہوں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، یہ دین ہے کیا؟ یہ دین اللہ کی مرضی کا نام، زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہوں تمہارے لیے کہ دین اسلام تمہارا، یعنی اسلام تمہارا دین ہو۔ تو دین جو ہے دین اسلام ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہاں بھی یہی دین حق کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کو ذرا جانیں، اصل میں آپ کو جس طریقے سے سمجھا رہا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا بہت کم آپ کو ملے گا، یہ مضمون بہت کم ملے گا آپ کو۔ ہم روایتی طور پہ دیکھیں، ترجمے تفسیریں عام طور پہ روایتی طور پہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو آپ دیکھیں ایک بات کی حقیقت کو جانیں۔ اب یہ سارا مضمون جو ہے یہ دین حنیف کے گرد گھوم رہا ہے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم، انہوں نے دین میں گڑبڑ کر دی، تفرقہ پیدا کر دیا دین میں، اور یہ گروہ بندی کا شکار ہو گئے۔ تو دیکھیں جو آخری اس میں آیت ہے، آیت نمبر 32، فرقوا دینہم کے الفاظ ہیں، انہوں نے دین میں گڑبڑ کر دی، تفرقہ ڈال دیا۔ اچھا بہرحال تو جو پہلا وہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں اللہ کی عطا اس کی توفیق سے۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ساری باتوں کی ایک بات ہے، ساری باتوں کی، کہ وہ خواہشات نفس ہے۔ اس بات کو ہم نہیں سمجھ رہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بڑی اہم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ، آپ اس شخص اس کی بات نہ مانیے جس کے من اغفلنا، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور اب وہ کر کیا رہا ہے، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہے اب وہ کرے گا کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کی بنا زندگی گزار رہے ہیں، دین کو نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کی مرضی کو چھوڑ دیا ہے اس نے، وَاتَّبَعَ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اب اس کے ہر کام میں افراط و تفریط ہے۔ دوسری آیت بھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ پھر اس آیت سے پہلے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے ناخلف جانشین، جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ یا نماز کا بھی تذکرہ آیا ہے ان آیات میں، اقیموا الصلاۃ، اس کا تو وہیں پر میں انشاءاللہ بات کروں گا اللہ کی عطا سے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی نماز کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ تو اسی طرح کی دیکھیں ایک اور آیت میں آپ کو پیش کر دوں، ایسے بہت سے مضامین ہیں، بہت کلیئر ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے آپ کو روک لیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، رب کے حضور ہماری حاضری ہونی ہے نا، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ بہرحال وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دیکھیں کتنا آسان مضمون۔ نقطہ اگر آپ کے دیکھیں، قرآن آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ اس کی بنیادی جو مطالبات ہیں اس کو آپ سمجھ لیں گے۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، مطالبہ بندگی کا ہے، مطالبہ نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا ہے، مطالبہ جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی کو، مطالبہ جو ہے وہ رسول کی پیروی کا ہے، رسول کی اتباع کا ہے، یہ مطالبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بنیادی مطالبہ ہے، بنیادی وعدہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے، نہ اپنی مرضی کرنی ہے نہ کسی کی سوائے اللہ کے، یہ کلمے کا مطلب ہے۔ تو دیکھیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اب یہ سورہ روم کے سارے مضامین توحید، آخرت اور رسالت پر مبنی ہے، مکی آیت ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سارا جو مضمون گزر گیا، یہ جو ہے مطلب یہ گزشتہ مضمون کی بیس پر پھر یہ ہے پس اقم وجہ کا، تم اپنا رخ قائم کر لو یکسو ہو کر اس دین کی طرف۔ اب دین کیا ہے؟ مختصر میں آپ کو بتاؤں، دین وہ مطالبہ خدا بندی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دیکھیں اس بات کو آپ یعنی میں محسوس کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا جان بھی گئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی اہم بات ہے یہ۔ دیکھیں ہم نے تو اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اصل تو مرضی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں،
آپ حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کام کروں گا، یہ 4-5 کام کروں گا، باقی تو میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا. بہرحال دیکھ لیں. میں اچھا یہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اب یہ ساری جو میں نے 2-3 آیت پڑھی ہیں، اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خواہش کو چھوڑ کے، دیکھیں آیت نمبر 29، ظلم کا رویہ چھوڑ دیں، خواہشات کو چھوڑ دیں، اللہ کا بھیجا ہوا قانون زندگی کے بارے میں، طرز حیات، دین الحق جو ہے اس کو آپ اپنا لیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے. فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ان پر نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے. تو دیکھیں بات آسان ہے، بالکل آسان بات ہے. منزل تک پہنچنا، اگر راستہ آپ کو معلوم نہ ہو تو آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. ایک بات نوٹ کر لیں، ہماری تو حالت بہت ہی بری ہے، لیکن میں ویسے ہی ایک منزل تک پہنچنے والے کا تذکرہ کر رہا ہوں. اگر یعنی اللہ اگر ہماری منزل ہے تو پہنچیں گے کیسے؟ کہ ہم اللہ کے جو مرضی ہے اس کے سامنے سر جھکا دیں. دین مکمل ہے الحمدللہ، دین مکمل ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے. دین آسان ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. یہ مشکل تو ہم نے خود کھڑی کر لی ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اور گمراہ ہو گئے. کون؟ آج کا مسلمان. اور ہم ہدایت چاہتے بھی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہدایت کے طالب نہیں ہیں تو اب آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. آج مسلمان کو سمجھانا ناممکن ہے فی الوقت، ایسے حالات ہیں، کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے. وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کوئی منزل کا طالب ہی نہیں ہے. سب طالب دنیا ہے، سب طالب دنیا ہے. دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، اونچا مقام حاصل کرنا ہے، اور یہ ہے وہ ہے. دیکھیں آپ اپنے ذہن کا تو مطالعہ کریں نا. کامیابی آپ کس کو قرار دیتے ہیں؟ زیادہ پیسہ آ جائے، بڑا کاروبار جم جائے، بڑی کرسی مل جائے گریڈ 26 کی، اور بڑا عہدہ مل جائے، یہ کامیابی ہے ہماری نظر میں. کوئی جائیدادیں بنا لیں، کامیابی ہے. MNA بن جائے، MPA بن جائے، کامیابی ہے. وزیر بن جائے، بہت کامیابی ہے. وزیر اعلیٰ بن جائے، اس سے بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم بن جائے، سب سے بڑی کامیابی ہے. کوئی تک ہے ہمارے ذہنیت کی؟ خالص دنیا کے بندے ہیں، خالص دنیا کے بندے. اللہ کی بندگی تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جو میں نے آپ کو مضمون اللہ کی عطا سے بیان کیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں ہیں. بعض اوقات میں کسی کے سامنے بات کرتا ہوں اور جو نیا آدمی ہوتا ہے تو وہ ایسی حیرانی سے میری باتیں سنتا ہے منہ کھول کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. منہ کھل جاتا ہے اس کا حیرانی کی، یار یہ تو باتیں ہم نے کہیں سنی نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے جو اللہ کی عطا سے، جو ہمارے جو شیخ القرآن ہیں مولانا عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں اپنی برسائے، انہوں نے جو ہمارے سینوں میں ڈالا ہے، جو نور ڈالا ہے، تو وہ عام کتابوں میں ہمیں نظر نہیں آتا. عام طور پہ آپ دیکھ لیں، نہ کوئی بیان ہو رہا ہے، نہ کوئی بیان کر رہا ہے.
روایتی طور پہ ہیں، درس قرآن، یہ وہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں۔ بہرحال اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں دین کو۔ دین ہے کیا؟ دین اللہ کی مرضی کا نام ہے کہ انسان زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اس کا نام کیا ہے؟ دین اسلام، دین اسلام۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ مومنوں اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔